السلام علیکم، میں ہوں مزہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچن وتھ مزہ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آج میں دوبارہ آپ کے لیے مچھلی کی بہت زبردستی بریانی کی ریسیپی لائی ہوں۔ ویسے تو لوگ فش کی بریانی نہیں بناتے کیونکہ اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر بناتے بھی ہیں تو بغیر کانٹوں والی فش کی بریانی بناتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو فش کی بریانی بتا رہی ہوں اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹوٹے گی بھی نہیں۔ میں جس انداز سے آپ کو بتاؤں گی بنانے کا، آپ نے بالکل اسی انداز سے بنانا ہے تاکہ آپ کی فش کے جو کانٹے ہیں وہ بریانی میں مکس بھی نہ ہو اور بالکل پرفیکٹ بنے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کانٹوں والی فش کی زبردستی بریانی آج ہم کیسے بنانے والے ہیں۔ تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے فش کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اسے صاف کرنے کے بعد اس کا پانی خشک کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں مسالہ لگائیں گے، تو مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ زیرہ میں نے لیا ہے 1 کھانے کا چمچ کیونکہ فش زیادہ ہے، اور اجوائن لی ہے 1 ٹی اسپون بھر کے۔ اس کو میں نے پیس لیا، پاؤڈر کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں نے سوکھی میتھی بھی لی تھی 1 پنچ، تو ان تینوں کو میں نے پیس کے پاؤڈر کر لیا۔ یہ لے لیا ہے ادرک لہسن پیسٹ لیں گے 1 کھانے کا چمچ، نمک لیں گے 1 کھانے کا چمچ، پسی ہوئی لال مرچ لیں گے 1.5 کھانے کا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ لیں گے 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ پاؤڈر لیں گے 1 ٹی اسپون، اور سویا سوس لیں گے 1 کھانے کا چمچ۔ اندازے سے میں آپ ڈال رہی ہوں، آپ 1 کھانے کا چمچ ڈال دیے گا۔ اس کے بعد میں ڈال دی اس میں فش کا مسالہ، فرائی فش کا جو بھی آپ مسالہ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے لیں 2 کھانے کے چمچ۔ ان سب مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر، اور اس مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور فش میں جو اس کو کوٹ کرتی جاؤں گی۔ مسالہ لگا کر ہم رکھ سکتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کے لیے بھی، اور اگر آپ نے دوپہر میں فرائی کرنا ہے تو رات کو بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ آپ لگا کے رکھیں گے مسالے کو، فش میں بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا۔ اچھا، میں نے رات بھر مسالہ لگا کے رکھا ہے، اب میں اسے فرائی کروں گی۔ فرائی کرنے کے لیے میں نے بیسن لیا ہے، بیسن میں نے لے لیا ہے، اس میں نے پسی ہوئی لال مرچ اور نمک 1 ٹی اسپون ایڈ کر لیا، اسے مکس کر لیا۔ اس میں اب میں کوٹ کرتی جاؤں گی اور ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے۔ ہمیں اسے مکمل فرائی کر لینا ہے، اور فرائی ہونے میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ آپ ایک شفٹ میں 2 سے 3 فش کے پیس فرائی کر سکتے ہیں، تقریباً 5 سے 6 منٹ لگے تھے فرائی ہونے میں۔ تو ہم ساری فش اسی طریقے سے جو ہے نا بیسن میں کوٹ کر کے فرائی کر کے نکال لیں گے۔ اچھا، فش کو فرائی کرنے کے بعد آپ نے تیل کو پہلے آئل کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد اسی آئل میں ہم ڈالیں گے تیز پتے 2 بڑے سائز کے، اور دار چینی کے 2 اسٹکس ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بڑی الائچی بھی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں 2۔ اس کو ہم فرائی کریں گے ہلکی آنچ پہ۔ تھوڑا سا جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تیز پتے کی اور دار چینی کی، تو پیاز ایڈ کر دیں گے۔ 2 لارج سائز کی پیاز لی تھی، اس کو باریک کاٹ لیا ہے، اس کو ہم گولڈن کر لیں گے۔ اور یہاں پہ میں نے تیز ہری مرچیں لی ہیں 10 سے 12 پیس لیے، ٹھیک ہے۔ اور کڑی پتہ لیا ہے، وہ میں نے لیا تقریباً آدھی پیالی۔ یہ سب ہم دونوں چیزیں پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم دہی، پیاز اور ہری مرچیں، کڑی پتہ، ان سب چیزوں کو ہم ایک ساتھ پیس لیں گے۔ دہی میں نے لیا تھا آدھی پیالی۔ پیاز نکالنے کے بعد ادرک لہسن پیسٹ ڈالیں گے 2 کھانے کے چمچ اسی آئل میں، اور اسے فرائی کریں۔ اس کے بعد میں نے لیے تھے یہاں پہ تقریباً 3 سے 4 ٹماٹر لارج سائز کے، اس کو باریک کاٹ لیے، وہ ڈال دیے۔ اب ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، پسا ہوا دھنیا لیں گے تقریباً 2 کھانے کے چمچ، نمک لیں گے 1 ٹی اسپون، اور پسی ہوئی لال مرچ لیں گے 2 کھانے کے چمچ۔ میں اسپائسی والی فش بریانی بنا رہی ہوں تو میں نے مرچیں زیادہ استعمال کی ہیں۔ اگر آپ لوگ مرچیں کم یوز کرتے ہیں تو آپ مرچیں کم ڈالیے گا۔ اور بریانی والا فلیور دینے کے لیے میں نے یہاں بریانی مسالہ ڈالا ہے، اور جو بھی برانڈ کا آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ میں نے لیا تقریباً 1 ٹیبل اسپون۔ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اور پانی ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ، اور اس کو کور کر کے پکائیں گے، ٹماٹر اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے، پک جائے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی، جب بھی آپ فش کی بریانی بنائیں تو اس میں بریانی مسالہ جو ڈبے کا ہوتا ہے بازار کا یا ہوم میڈ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ بریانی مسالہ ضرور ڈالیے گا، کیونکہ فش میں اتنی زیادہ جو ہے نا اس کی خوشبو ہوتی ہے
کہ بریانی مسالے کا ٹیسٹ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ بریانی مسالہ اس میں شامل نہیں کریں گے. تو آپ لوگوں نے یہ لازمی ڈالنا ہے. اچھا ٹماٹر جب پک جائیں گے تو یہ جو ہم نے دہی کے ساتھ پیاز، ہری مرچ اور کڑی پتہ پیسا تھا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے. اور یہ سارا کام ہم نے تیز آنچ پر کرنا ہے. یہ شامل کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں اسی جگ میں پانی لے کے ایڈ کر دیں گے گریوی بنانے کے لیے، کیونکہ ہمیں بریانی کے لیے اچھی گریوی چاہیے. مسالہ بس یہ تھک ہو تھن نہ ہو، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، اپنے اندازے سے ڈالنا ہے کہ بریانی کا مسالہ جیسے عام بریانی کا مسالہ ہم تیار کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی تیار کرنا ہے. بس دیکھیں ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے. اور میں نے لاسٹ میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ جو ہے وہ آدھا ٹی اسپون ایڈ کر دیا تھا، تو اس کی ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے، آپ نے لازمی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے. چاول میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیے تھے جیسے عام بریانی کے چاول ہم بوائل کرتے ہیں. اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ساری چیزیں ڈالتے جائیں گے. تو پہلے ہم نے چاول کی تہ رکھی ہے، اس کے بعد پر مسالہ ڈالا ہے اور ہرا دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ یہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اور اسی طریقے سے لیئرس لگاتے جائیں گے. لیکن وہ آخری والی لیئر میں آپ نے فش جو ہے نا وہ آخری والی لیئر میں ڈالنی ہے اور ریڈ فوڈ کلر بھی آخری والی لیئر میں ہی ڈالنا ہے. اس کے بعد اس کو کور کر کے دم پہ رکھ دیں گے. اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز، ہمارے بلاگس کیسے لگتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ اتنی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ والی فش کی بریانی بنانی سکھائی ہے جس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹوں والی کو لوگ ذرا جو ہے بریانی وغیرہ میں یوز نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب میں سے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو یہ اس وقت بھی نہیں ٹوٹی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے. اس کا کوئی پیس کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع سے سب کچھ بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے فرائی کرنا ہے اور کس طرح جو ہے فش کی بریانی تیار کرنی ہے جس سے آپ کی فش ٹوٹے گی بھی نہیں. اس کے کانٹے وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کی بریانی میں بالکل بھی مکس نہیں ہوں گے. دیکھنے میں جتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے نا، یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی، بہت ہی یمی، بہت ہی زبردست بنتی ہے. تو آپ لوگوں نے میری یہ والی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری یہ والی فش بریانی کی ریسیپی کیسی لگی. تو امید ہے آج کی ریسیپی، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی. انشاءاللہ پھر آئیں گے نئی ریسیپی، نئی ویڈیو، نئے ولاگس لے کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی اور نئے ولاگس کے ساتھ. اللہ حافظ.